میں آپ کو ایک چمپینزی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ ویڈیو بنانے والا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو کیسے انسانوں کی طرح وہ اپنے آپ کو ہینڈ فین سے ہوا دے رہا ہے. مجھے اس کا ہنسنا اچھا نہیں لگا. یہ چمپینزی جو 99% جنیاتی مماثلت رکھتا ہے انسان کے ساتھ، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک جانور ہے. اسے گرمی لگ رہی ہے. آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ یہاں کوئی انسان ہوتا ہے اس طرح اپنے آپ کو شدید گرمی میں ہوا دے رہا ہوتا تو اس پہ بھی ہنس رہے ہوتے، اس پہ بھی ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے. اگر ایک انسان کو اس طرح چڑیا گھر میں قید کر کے بٹھایا جاتا، سب سے پہلے تو مجھے چڑیا گھر کے کانسیپٹس کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کو دکھانے لے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ جانور قید ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہوتی، یہاں پہ بے زبان جسم اور ان کی روحیں قید ہوتی ہیں. آپ کبھی تصور کر کے دیکھیں، اسی چمپینزی کو لے لیں. یہ چمپینزی جب چھوٹا ہوگا اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہوگا، دوڑتا ہوگا، وہ چمپینزی وہ بے زبان جس کے ہاتھوں میں درختوں کی ٹہنیاں ہونی چاہیے تھیں، جس کے ہاتھوں میں درختوں کی شاخیں ہونی چاہیے تھیں، ان بیچارے ہاتھوں میں، اس بے زبان کے ہاتھوں میں وہ ہاتھ والا پنکھا ہے اور وہ گرمی سے مجبور ہو کے. اب باہر دیکھیں نا، پارا 40 47 50 تک چلا جاتا ہے. اور زو ایک عجیب سی جگہ ہے. میں جب بھی زو کے سامنے سے بھی گزرتا ہوں نا، میرا دل بہت عجیب ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ اندر بے زبان قید، وہ بے زبان جنہیں اشرف المخلوقات نے اپنے بچوں کی تفریح کے لیے رکھا ہوا. کیا یہ جانور، یہ اللہ کی مخلوق، یہ تفریح کے لیے بنے؟ کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ کتنی شدید گرمی ہوگی اور کتنا وہ مجبور ہوا ہوگا جو بیٹھا اپنے آپ کو، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ہنس رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. چمپینزی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے ایموشنز شاید جانوروں میں سے چند ایسے جانور ہیں جن کے بہت ہائی ہوتے ہیں. یہ اپنے ساتھی کے بیمار ہونے پہ دکھی ہو جاتا ہے. یہ اپنے ساتھی کی ڈیتھ پہ کئی روز تک نہ صرف دکھی رہتا ہے بلکہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ اپنے ساتھی کی تکلیف پہ اداس ہو جاتا ہے. اس گرمی میں جب یہ ایک دوسرے کو اس تکلیف میں دیکھتے ہوں گے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہوگی پھر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ اور میں تو ویڈیو دیکھ کے سکرول کر کے آگے چلے جائیں گے اور اگلے سیکنڈ میں یا اگلے 5-10 سیکنڈ میں بھول جائیں گے کہ کوئی چمپینزی اس حالت میں بیٹھا مجبور اور تنگ تھا. ہم تو ویڈیو سکرول کر کے کوئی نئی رنگینی میں کھو جائیں گے، لیکن یہ چمپینزی کہیں نہیں جا سکے گا. یہ بے زبان جانور یہ یہیں قید رہے گا. ہم اپنی فیملیز کے ساتھ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اسی زو میں جاتے ہیں اور نکل کے گھر آ جاتے ہیں. یہ بیچارے تو گھر نہیں جا سکتے. یعنی کہ دیکھیں نا، اور سٹینڈرڈ دیکھیں، یا تو یہ ہو نا کہ کوئی سٹینڈرڈ کے مطابق رکھا جا رہا ہو، گرمی سردی کا خیال رکھا جاتا ہو، خوراک کا خیال رکھا جاتا ہو. آپ کو نہیں پتا پاکستانی چڑیا گھر اور زو میں جانوروں کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا انہیں کس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے؟ میں نے لاسٹ ایئر زو بند کرو سے جو کیمپین سٹارٹ کی تھی، اور میں نے آپ کو وہ جو برفانی ریچھ تھے اور پتہ نہیں کون کون سے جانور تھے اور جنگل کے بادشاہ جو لنگڑا ہو کے چل رہا تھا، اس کا جو انجام میں نے آپ کو دکھایا تھا. کیا یہ اس برتاؤ کے، اس سلوک کے مستحق ہیں؟ وہ سوچتے تو ہوں گے کہ یار ہر طرف انسان ہے. ہم روز اٹھتے ہیں تب بھی قید میں ہوتے ہیں، سارا دن گرمی میں بھوک کے پیاسے بلکتے رہتے ہیں تب بھی قید میں ہوتے ہیں، اور رات کو انسان ہمیں دیکھ کے انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں اپنے نرم گرم بستروں پہ، ہم تب بھی قید میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھی قید میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ پیدائشی قیدی ہیں. ہمارے ماں باپ یا ہمارے جو دوسرے ساتھی جانور ہیں وہ یہیں قید میں رہتے رہتے دل میں آزادی کی آس لیے مر گئے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی صرف انسان کے لیے نہیں، جانور کے لیے بھی بہت بڑی نعمت. وہ جب اڑتے ہوئے پنچھی دیکھتے ہوں گے، یا جب انہیں بچپن کا کوئی خیال آتا ہوگا، یا یہ نہیں دیکھیں جانور بھی، اچھا فرض کریں انہیں خیال بھی نہیں آتا، اس وقت ان کے ایموشنز بھی ہیں، ان کی میموری بھی جو ہے وہ فلیش آؤٹ ہو گئی ہے. قیامت کے دن یہ گلہ نہ بھی کریں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ہمارا گلہ بھی نہ کریں. اگر قیامت کے دن اسی مالک نے پوچھ لیا کہ یہ بے زبان تمہارے بس میں تھا، یہ بے زبان تمہارے اختیار میں تھا، کیا طاقتور ہونا ظالم ہو جانے کی دلیل ہے؟ یعنی اختیار میں ہے تو آپ ظلم ہی کریں گے، اگر اختیار میں ہے تو آپ اپنی مرضی کریں گے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے چاہے وہ بے زبان ہو. کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ انسان پیدا نہیں ہوا؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آگے سے بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، اپنا درد دکھا نہیں سکتا، سنا نہیں سکتا؟ اس لیے اس پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ بھوکا ہے تو وہ کھانا نہیں مانگ سکتا، وہ پیاسا ہے تو وہ پانی نہیں پی سکتا، وہ پیاسا ہے تو وہ آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی دو، وہ تکلیف میں ہے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ میری فلاں جگہ پہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے دوائی دو. یعنی وہ بے زبان کو دیکھیں، بے زبان ہے لیکن جاندار تو ہے، جسم تو ہے، باڈی ہے، سانس ہے، ہاتھ پاؤں ہیں. یعنی 99% ہمارے ساتھ مماثلت رکھتا ہے. یہ صرف ایک جانور کی کہانی نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جانور اس طرح یہ زو اور چڑیا گھر کے نام پہ انسان کے بچوں کے کھیل تماشے کے لیے قید ہے. میرے خیال میں ٹائم اتنا ماڈرن ہو چکا ہے کہ مجھے اکیلے کو نہیں، ہم سب کو ان کے حقوق کے لیے بولنا چاہیے. انہیں آزاد ہونا چاہیے.
زو بند ہونے چاہیے. تفریح کے نام پہ جو ظلم و بربریت کا بازار ہے اسے بند ہونا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں میرا ساتھ دیں گے. یہ جو جاندار، یہ جو احساس، یہ میں کہتا ہوں یہ جانور نہیں ہے، یہ زندہ لاشیں. یہ جو زندہ لاشیں یہاں پہ مجبور ہیں، قید ہیں، یہ جو چیخیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی، یہ جو آہیں جو ہمارے کانوں پہ نہیں پڑتی، خدا کے لیے ان پہ ترس کیجئے. اور کچھ نہیں کر سکتے، میں تو کہتا ہوں آپ بھی ویڈیوز بنائیے، احتجاج کیجیے، بولیے، لکھیے، آگے تک پہنچے. اگر نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو تو شیئر کر سکتے، یہ ویڈیو شیئر کیجیے، ایک دوسرے کی آواز بنیے. کیا پتہ ہماری آواز کی وجہ سے ان پہ تھوڑا سا رحم آ جائے کسی کو، کیا پتہ کوئی بل پاس ہو جائے، کوئی قانون پاس ہو جائے، یا آپ کی ویڈیو شیئر ہوتی ہوتی کسی حکومتی ادارے تک چلی جائے، وائلڈ لائف تک چلی جائے، کسی کو ترس آ جائے. اگر ترس آ جائے اور ان کی آزادی یا ان کی بہتر ٹریٹمنٹ کا ہم سبب بن جائیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. اس کا اتنا اجر عظیم ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اسلام میں بھی جانوروں کے بہت بڑے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ ان بے زبانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم اشرف المخلوقات اور انسانوں کے ظلم و بربریت سے ان بے زبانوں کو بچائے رکھے. کیا زو بند ہونے چاہیے، کیا ان کو آزادی ملنی چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.